انٹینشن یہ ہے کہ اللہ کی محبت پیدا کریں، اور اللہ کی محبت اور اللہ کے ساتھ ایک رشتہ وہ جو رات کے اندھیرے میں پیدا ہوتا ہے وہ دل کے اجالے میں پیدا نہیں ہوتا۔ اب آخری بات ختم کرتے ہوئے ایک نصیحت کرتا ہوں۔ حضرت ابو شقیق بلخی، حضرت شقیق بلخی انہوں نے بیان کیا کہ میں نے 4000 مشائخ کی صحبت اختیار کی، 400 مشائخ کی صحبت اختیار کی، ان کی خدمت میں بیٹھا اور ان سے پڑھا اور 4000 حدیث یاد کی، 4000، اور بالآخر پوری زندگی کا نچوڑ اور خلاصہ اس پر پہنچا کہ جسٹ ایک ہی حدیث پوری زندگی کے لیے کافی ہے، جسٹ ون حدیث، its lesson is sufficient for the whole life۔ آقا علیہ السلام کا فرمان وہ کیا تھا؟ اس میں آقا علیہ السلام نے 4 باتیں فرمائی، اس پر اینڈ کر رہا ہوں۔ 4 کیا فرمائی؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا، بندے، اللہ کا حکم یہ ہے، بندے اس دنیا میں تیرا قیام کتنا ہے اور آخرت میں قیام کتنا ہے، دونوں کو کیلکولیٹ کر لے۔ دنیا میں جتنا تیرا سٹے ہے اس کے مطابق دنیا کی تیاری کر، دنیا کی تیاری فاروق صاحب، اور دنیا کی کمائی اور دنیا کی تیاری اتنی کر، کیا؟ دنیا کے ارینجمنٹس، دنیا کی اچیومنٹس، دنیا کی ارننگز، اس پر محنت تگ و دو اتنی کر جتنا دنیا میں تیرا سٹے ہے، according to your stay in this world, just work for دنیا according to your stay in this world۔ اور پھر آخرت میں دیکھ کہ مرنے کے بعد قیامت تک تیرا کتنا سٹے ہوگا قبر میں اور آخرت میں۔ That is endless. There is no comparison at all between your time span of living in this world and time span which you are going to spend in your grave up till the day of judgment. There is no comparison. آقا نے فرمایا جتنا آخرت میں رہنا ہے، the time you are going to spend in your life hereafter، اس کے مطابق work for that according، اتنا کچھ جمع کر جتنا آخرت میں رہنا ہے۔ آدمی نے جتنا رہنا ہو نا اتنا سامان جمع کرتا ہے نا، کسی جگہ اگر 1 دن رہنا ہو تو 1 دن کی خوراک کرتا ہے، 5 دن رہنا ہے تو 5 دن کا سامان کرتا ہے، مہینے کے لیے رہنا ہے تو مہینے کا ارینجمنٹ کرتا ہے۔ آپ مہینے کے اخراجات کرتے ہیں نا کہ یہ میرا بجٹ ہے مہینے کے بھی ایکسپینسز کرنے ہیں، جتنا رہنا ہو اتنے ایکسپینسز کے لیے بندہ ارینجمنٹ کرتا ہے۔ تو فرمایا دنیا میں جتنا رہنا ہے اتنا کام، محنت، تگ و دو، کمائی، دنیا کی فکر کر، اور اس کے مقابلے میں پھر دیکھ کہ آخرت میں مرنے کے بعد till your resurrection for the day of judgment، اس قیامت تک جتنا رہنا ہے قبر میں آخرت میں اتنا کام آخرت کے لیے کر۔ یہ آپ کو مین کی پوائنٹ دے رہا ہوں، کی دے رہا ہوں، to open the door، کی to open the door of spirituality، روحانی زندگی کو کھولنے کی چابی دے رہا ہوں۔ کمپیئر کر لیں کہ دنیا میں 40 سال رہنا ہے، 50 سال، 60 سال، 70 سال، 80 سال، میکسیمم 100 ایئرس، اس سے زیادہ تو کوئی نہیں رہتا۔ 100 سال بھی دیکھ لیں تو 100 سال، 60 سال، 70 سال کے مطابق اتنی ضرورت ہے، اتنی کمائی کر دنیا کی۔ آخرت میں آپ نے لینا ہے ملینز اینڈ ملینز اینڈ ملینز اینڈ بلینز آف ایئرس، ایور لاسٹنگ ٹائم، اینڈ لیس۔ تو اس کی دیکھ کتنی تیاری کر رہے ہو، اور تیاری مرنے کے بعد نہیں ہوگی، تیاری کا ٹائم ختم ہو جائے گا، تیاری اس کی بھی وہی ہوگی جو اب کرنی ہے۔ سو اس وقت آپ نے 2 تیاریاں کرنی ہیں، ایک فار یور دس ورلڈ، ون فار یور لائف ہیئر آفٹر، ایک موجودہ زندگی کے لیے، ایک آنے والی زندگی کے لیے۔ موجودہ زندگی کے لیے اتنا کریں جتنا اس دنیا میں رہنا ہے، آخرت کے لیے اتنا کریں جتنا اس دنیا میں رہنا ہے۔ 2 things۔ Now number 3 فرمایا دیکھ لے بندے، اللہ کی تابعداری کر، اطاعت کر، نیکی کر، تقوی، پرہیزگاری، محبت، طہارت، شب زندہ داری، پاکیزہ زندگی، عبادت اللہ کی، دنیا کے ساتھ نیکیاں، بھلائیاں، لوگوں کے ساتھ حسن سلوک، یہ سارے نیک اعمال ہیں۔ فرمایا نیک اعمال اور اللہ کی اطاعت اتنی کر جتنا تو اللہ کا محتاج ہے۔ دیکھ لے کتنا محتاج ہے اللہ کا،
How much are you dependent of Almighty Allah? ہے کوئی چیز جس ایک چیز میں بھی آپ اللہ کے محتاج نہ ہو؟ ہے کوئی چیز؟ ایک چیز میں بھی اللہ کے آپ محتاجی سے بے نیاز نہیں ہے. فرمایا اتنی اللہ کے حکم کو اتنا مان، اللہ کے احکام کو اتنا مان، اتنا تابعداری کر اللہ کی، اتنی اطاعت کر، اتنی پرہیزگاری کر جتنا تو اللہ کا محتاج ہے، جتنی اللہ کی تجھے ضرورت ہے اتنی اللہ کی بات مان. اور اے بندے جب تو گناہ کرتا ہے اور نافرمانی کرتا ہے اور حرام کھاتا ہے اور دوسروں کے ساتھ جھوٹ بولتا ہے، ظلم کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، رعونت اور ایروگنس کے ساتھ پیش آتا ہے، ڈس آنیسٹی کرتا ہے اور گناہ سنفل لائف گزارتا ہے، امپیور لائف گزارتا ہے، جب گناہ کرتا ہے، سنس کرتا ہے، تو فرمایا گناہ کرتے ہوئے یہ بھی دیکھ کہ اس کی چونکہ عذاب ہونا ہے، عذاب آخرت جہنم کی آگ کا، اتنے گناہ کر جتنی تیرے اندر برداشت ہو اس جہنم کی آگ کی. دیکھ لے کتنی برداشت کر سکتا ہے. کسی دن آگ میں ہاتھ ڈال لے، آگ میں ہاتھ ڈال لے، جلتی آگ میں تھوڑی دیر رکھ، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کتنا برداشت کر سکتے ہیں. تو جہنم کی آگ اس آگ سے کہیں زیادہ سخت ہے، لہذا اتنے گناہ کر جتنی برداشت کر سکے گا آخرت میں جا کر. جہنم جتنا برداشت کر سکے اتنے گناہ کر. 4 کی پوائنٹس آپ کو دے دیے to open the door of spirituality. یہ ہے spiritual dimension. اور یہ ساری اس وقت ہوگی جب کسی نے حضرت یحییٰ بن معاذ راضی سے اور ذوالنون مصری سے اور یا اللہ سے پوچھا ہستیوں سے کہ راحت کیا ہے؟ کیا راحت، زندگی کی راحت اور سکون کیا ہے؟ اس نے کہا اللہ سے یاری لگا لینا، اللہ سے دوستی کر لینے میں راحت. جو راحت اللہ سے دوستی میں ہے وہ کسی اور شے میں نہیں. تو پوچھا اللہ سے دوستی کیسے ہو؟ اللہ سے دوستی کیسے ہو؟ فرمایا جو اللہ کی غیر ہے اس کو دل سے نکالتا. دنیا کا حرص، دنیا کا لالچ، دنیا کی طلب، یہ جو گورکھ دھندے ہیں سارے، ایروگنس، غیبت، چغلی، جو خواہشات نفسانی، جو یہ اللہ پسند نہیں جو چیزیں، ان کو دل سے نکال دے، مولا دوستی کر لے. ان کو نکال دے، دوستی کر لے. پوچھا یہ سب چیزیں دل سے نکلیں کیسے؟ نکلیں کیسے؟ اس نے کہا اللہ سے موافقت کر لے، اللہ سے موافقت کر لے، یعنی کنسسٹنٹ ہو جا، جو اللہ چاہتا ہے اس کی مان لے، اس کی مخالفت چھوڑ. ہر کام کرنے سے پہلے دیکھ کہ اللہ اس میں راضی ہے یا ناراض ہے. بس ایک سمپل پرنسپل. Before you commit any act, before you perform any action, before you do anything in this world, verbal or actual, تو ہر کام کرنے سے پہلے دیکھ اس سے اللہ راضی ہوتا ہے یا ناراض. ناراض ہوتا ہے تو چھوڑ دے، راضی ہوتا ہے تو کر لے. اور جو اللہ کی جس میں رضا ہے اس کے موافق ہو جا، ساری چیزیں تم پر آسان ہو جائیں گی، ساری چیزیں آسان ہو جائیں گی. اللہ سے موافقت کر لے، دل صاف ہو جائے گا. دل صاف ہو جائے گا تو اس کی محبت آ جائے گی، محبت اتر آئے گی تو اللہ سے دوستی ہو جائے گی. اس سے بڑی راحت کوئی نہیں، نہ کوئی غم، نہ کوئی پریشانیاں، نہ دکھ، نہ کچھ. اور دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے. تو اپنی لائف کو پریکٹیکلی اسپریچولائز کرنا، پریکٹیکلی انر سیلف کو اسپریچولائز کرنا، یہ تیسرا اسپیکٹ ہے. قرآن میں اس پر پورے 30 سال میں زور دیا ہے. اس کے لیے شب بیداریاں ہوتی ہیں، اس کے لیے حلقات اذکار ہوتے ہیں، اس کے لیے حلقے ہوتے ہیں، تعلیم ہوتی ہے، تربیت ہوتی ہے، ایفرٹ ہوتی ہے. 10 دن کے اعتکاف ہوتے ہیں، 50-60 ہزار آدمی. میں عشاء کی نماز تراویح کے بعد تہجد سحری تک 5 گھنٹے ہر رات خطاب کرتا ہوں 60 ہزار آدمیوں سے. یہی باتیں سمجھاتا ہوں، اسپریچولائز کرتا ہوں، ہاؤ ٹو چینج دیئر لائف. اور لوگ بدلتے ہیں، ہزاروں لاکھوں لوگ قاتل، 200 500 400 لوگوں کے قاتل، فیملیز آپس میں آتی ہیں، بڑے بڑے لوگ ان کو، قاتلوں کو، بڑے بڑے نامی گرامی مرڈررز ان کو لے آتے ہیں. کوئی فیملیوں کے جن کے قتل ہوتے ہیں ان کو لاتے ہیں، تنظیمیں لے آتی، چلو آ کے اعتکاف میں بیٹھ. تو آخری دنوں میں لوگوں کا دل ہوتا ہے، بیٹھتے ہیں اور آخری دن وہ مرڈر پوری لائف کی توبہ کر کے جاتا ہے.
وہ کہتے ہیں کہ ساری زندگی گواہی ہے، جو لذت ان 10 دنوں کی راتوں میں آئی ہے وہ زندگی میں نہیں آئی۔ بڑے بڑے گناہگار آتے ہیں، میں آپ کو اللہ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں، میرے پاس آدمی آ گیا شراب میں دھت تھا، اس نے کہا جو لذت اب آپ نے دے دی ہے، جو نشہ پلا دیا ہے، اب شراب کے نشے میں وہ لذت نہیں، تو مجھے 80 کوڑے ماریں اور سزا دیں تاکہ میری شراب چھوٹ جائے۔ میں نے اس کو ایسے تھپڑ مار دیے، میں نے کہا جو آج کے بعد شراب نہ پینا اور میری مجلس میں قریب بیٹھا کرو، بالکل سامنے، تاکہ تمہارے سانس کی سمیل بھی مجھے آئے، اگر دل کرے شراب کا تو پی کے آ جایا کرو، جو حیا آئے تو چھوڑ دینا، شراب پی کے بھی آنا ہو تو آ جایا کروں گا، خیال رکھنا کہ میرے سامنے بیٹھاؤں گا تاکہ تمہاری سمیل بھی آئے، اگر حیا آئے کہ سمیل آئے گی اچھی بات نہیں ہے تو چھوڑ دو شراب، چھوڑ دی۔ ایسے لاکھوں لوگ، ملینز کی تعداد میں گناہ کرتے ہیں، بڑے بڑے عجیب حال میں، میں نے کسی کو نہیں دھتکارا لائف میں، آقا علیہ السلام کی سنت ہے، آقا علیہ السلام کسی بڑے سے بڑے بدکار کو دھتکار میں نہیں تھے، میں نے نہیں دھتکارا چلے جاؤ تم اس ایسے ہو ویسے ہو چلا جاؤ، نہیں نہیں، میں کہتا ہوں کہ اللہ نے طبیب کی ڈیوٹی لگائی ہے میری، اگر ڈاکٹر اور طبیب بھی اور گناہگار مریض ہوتا ہے، گناہگار، اگر طبیب ڈاکٹر اپنے مریض سے نفرت کرے تو علاج کون کرے گا؟ تو اس کو گلے لگاتے ہیں، تو اللہ پاک، اور یہ فرشتوں کی دنیا تو ہے نہیں، انسانوں کی دنیا ہے، حضور نے بھی فرمایا میری شفاعت گناہگاروں کے لیے، تو اس لیے میں کہا کرتا ہوں کہ منہاج القرآن گناہگاروں کے لیے، منہاج القرآن گناہگاروں کے لیے، ان کی تربیت، گناہگاروں مقصد ان کی تربیت کے لیے، گناہگار آئیں، اگر نیکوکاروں اور پرہیزگاروں کو ہی لینا ہے منہاج القرآن میں تو وہ تو پہلے ہی پرہیزگار ہیں، ان کے لیے تو پہلے وہ پرہیزگار ہیں، وہ تو اللہ کی راہ پہ چل رہے ہیں، تو منہاج القرآن کے بنانے کا مقصد کیا ہوا؟ تو گناہگار آئیں اور سنور جائیں تو منہاج القرآن کا مقصد پورا ہوتا ہے۔ تو یہ میں نے دونوں